السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اسلامک کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو اولاد کے حقوق پڑھائے تھے اور آج ہم اپنے لیکچر میں اولاد کے فرائض پڑھیں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اولاد کے فرائض۔ اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین اور کا ہر حکم بجا لائیں، والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اولاد کی اہم ترین ذمہ داری ہے اور افضل ترین اعمال میں سے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ اللہ کو کون سا عمل بہت پسندیدہ ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اور راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی عمل سب سے زیادہ افضل ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور آپ کا رب حکم دے چکا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، بلکہ دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرو اور ان کے سامنے رحم دلی سے ان کی ساری کے ساتھ ہاتھ جھکائے رکھو اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بڑی رحمت اور محبت سے پالا تھا، بچپن میں پالا تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور سننے کے بعد آپ کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اسی طرح والدین بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں، کیونکہ انسان کا حقیقی خالق اور رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کے ظاہری اسباب والدین ہیں۔ یعنی ہمیں رزق اور پالتا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر ہم ظاہر کی بات کریں تو ہمارے والدین ہیں جو اس رزق ہم تک پہنچانے کا وسیلہ بنتے ہیں اور ہمیں پالنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ والدین کی خدمت لاجواب ہے، کیونکہ انسان تمام جانوروں کے بچوں سے زیادہ کمزور اور ناسمجھ پیدا ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں کے بچے چند ہفتوں اور چند مہینوں میں تو اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، مگر انسان ایک ایسا آپ سمجھے حیوان ہیں کہ جو طویل عرصے تک والدین کا محتاج رہتا ہے۔ یعنی تمام جو مخلوقات ہیں زمین پر، اس میں انسان ایک ایسا شخص ہے جو طویل عرصے تک والدین کا محتاج رہتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، آپ چھوٹے سے ہوتے ہیں، آپ کو بڑے کرنے تک آپ کے والدین آپ کو ہر طرح سے دیکھ بھال کرتے ہیں، اور والدین یہ ساری خدمت بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ اولاد بھی ان کی خدمت میں ہمیشہ سرگرم رہے، بالخصوص جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو کوئی ایسا لفظ بھی زبان پر نہ لائے جو والدین کی دل آزاری کا سبب بنے۔ امام محمد غزالی نے والدین کے آداب بتاتے ہوئے فرمایا، اولاد کو چاہیے کہ والدین کی بات غور سے سنے، جب وہ کھڑے ہوں تو کھڑا ہو جائے، ان کا حکم بجا لائے، ان کے آگے نہ چلے، ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرے، جب وہ بلائیں تو حاضر ہو جائے، ان کی رضامندی کے لیے حریص رہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان کے ساتھ نیکی کرنے پر احسان نہ جتائے، انہیں ترچھی نظروں سے نہ دیکھے، انہیں گھور کر نہ دیکھے، ان کی اجازت کے بغیر سفر نہ کرے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ والدین کے لیے شفقت اور رحمت اور محبت کا سایہ ہیں۔ یعنی اولاد کے لیے ماں باپ کیا ہیں؟ شفقت، محبت اور رحمت کا سایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اسی طرح ماں باپ کی
نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اور ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے کسی صورت میں بھی ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں۔ ان کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل ویسے ہی کہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہمارے جذبات کا خیال رکھا تھا۔ ان سے نرمی اور محبت سے پیش آئیں اور اپنی مصروفیات سے مناسب وقت ان کے لیے مختص کریں، ان کی بھرپور خدمت کریں اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہیں، ان دونوں کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، اور نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بازو ان کے لیے جھکائے رکھو۔ کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہ آیت میں آپ کو شروع میں بھی بتا چکی ہوں۔ امید ہے آپ کو اولاد کے فرائض اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب آپ نے میرے اس لیکچر کو سن کے اولاد کے فرائض کے اوپر اپنا ایک نوٹ لکھنا ہے اپنے نوٹ بک کے اندر۔ اب میں اپنے اس لیکچر کو اپنی اگلی ویڈیو میں کنٹینیو کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔